باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 49 بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يسأم الانسان من دعاء الخیر انسان بلائی مانگنے سے اکتاتا نہیں ہے وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ اور اگر اسے کوئی برائی آ پہنچے فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ تو بہت مایوس نہایت نا امید ہو جاتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ اور یقیناً اگر ہم اسے کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي تو ضرور ہی وہ کہے گا یہ میرا حق ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت ہونے والی ہے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي اور اگر واقعی مجھے اپنے رب کی طرف واپس لے جایا گیا إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس ضرور بھلائی ہوگی فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا پس ہم یقیناً ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بتائیں گے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ اور یقیناً ہم انہیں ایک سخت عذاب میں سے ضرور چکھائیں گے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں وہ منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ اور جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا والا ہو جاتا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے انسان کی جو طبیعت ہے اور اس کی فطرت اور جبلت پر بات کی ہے کہ انسان ہمیشہ یہ بات چاہتا ہے کہ اسے اچھائیاں ملتی جائیں مال و دولت کی صورت میں، رزق اور فراوانی کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، عزت کی صورت میں اسے بھلائی ملتی ہی رہے۔ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے اور جیسے ہی کوئی برائی اس پر آتی ہے، مراد کوئی بیماری آ گئی یا اسی طرح مال و دولت کے حوالے سے کوئی خاص پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو اس وقت نہایت مایوس ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ناشکرا ہو جاتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ مال و دولت کی فراوانی ہو، اگر یہ ہو بھی جائے، مثال آدمی کی خواہش مکان ہے، مکان مل گیا، اولاد ہے، اولاد مل گئی، کاروبار اچھا خواہش میں تھا وہ مل گیا، اب یہ اس کی جو فطرت ہے وہ یہیں پر بس نہیں ہوتی بلکہ مزید بڑھتی جاتی ہے۔ اگر انسان کی دو وادیاں ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا لَبْتَغَىٰ ثَالِثًا وہ تیسری کی امید کرتا ہے۔ مکان ایک اپنے لیے کافی ہوتا ہے لیکن ایک مکان کے بعد ایک دوسرے مکان کی طرف وہ بھاگ نکلتا ہے، تو جیسے ہی تکلیف آتی ہے فوری طور پہ نہایت ناشکرا ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ نا امید ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا رخ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کی تکلیف کے بعد جب ہم اس کو دوبارہ سے کوئی بھلائی کا مزہ چکھاتے ہیں فوری طور پہ کیا کہتا ہے کہ یہ تو میرا اپنا کمال ہے، یہ تو میری اپنی برکت ہے، میں نے خود محنت کر کے یہ سارے کا سارا حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا دخل ہے، العیاذ باللہ۔ اور اگر کوئی قیامت سے ڈرانا چاہے تو کہتا ہے قیامت تو قائم ہوگی نہیں۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، جناب خباب بن ارت رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں اور لوہے کا کام کرتے تھے، لوہار کا کام کرتے تھے۔ ایک بار عاص بن وائل سہمی کا انہوں نے کوئی کام کیا تو اس نے ان کو پیسے نہیں دیے، کہا پیسے دو، میں نے کام کیا۔ اس نے آگے سے کہا کہ میں تب تک تمہیں پیسے نہیں دوں گا جب تک تم اس نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ دو گے۔ کہا کلمہ تو میں تم دوبارہ مر کر بھی زندہ ہو جاؤ تو میں ان کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا اچھا دوبارہ مر کر زندہ ہونا ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں جب دوبارہ مروں گا پھر زندہ ہوں گا، ظاہر ہے دنیا میں اللہ نے مجھے بڑا مال دیا، بڑی اولاد دی ہے، اس وقت بھی دے گا، اس وقت پھر آ کر مجھ سے لے لینا۔ تو ان کا نظریہ کیا ہے لوگوں کا، جو اکثر کافر لوگ ہیں اور یہ نظریہ آہستہ آہستہ اہل اسلام میں بھی پایا جا رہا ہے کہ میں دنیا میں اگر مالدار ہوں تو یہ دنیا میں بھی مال مجھے اللہ نے دیا ہے، اولاد اللہ نے دی ہے، تو اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے تو آخرت میں وہ دے گا، جبکہ بات ایسے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو آسائشیں ہی آسائشیں کرتا جائے نا، نعمتیں ہی نعمتیں دیتا جائے، سلف صالحین تو اس سے بھی ڈرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی جو
رسی ہے اس کو ڈھیلا چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ کافر لوگ ہم سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں عیش عشرت میں ہیں، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اگر اللہ نے ان کو دیا تو آخرت میں بھی انہی کا حصہ ہے، نہیں۔ اب دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس لیے کبھی بھی اس بھول میں نہیں رہنا چاہیے، اور انسان کا اصل معاملہ جو ہے وہ سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور وہ معاملہ کیا ہے؟ اگر انسان پر تکلیف آتی ہے تو بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اگر کوئی اس کے پاس نعمت آتی ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب اور خوشکن ہے اور بڑا شاندار۔ ان اصابتہ سرا شکر فکان خیرا لہ، اگر اسے کوئی آسائش، کوئی نعمت پہنچتی ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، بہت زیادہ بہترین ہے اس کے لیے۔ اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی۔ اس لیے ہمیں چاہیے خوشی غمی ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے اور نیکیوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔